ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ، بخاری شریف میں حدیث ہے، 3 قسم کے لوگوں کے ساتھ اللہ بات نہیں کرے گا۔ ولا یزکیہم، نہ ان کو پاک کرے گا۔ 3 قسم کے لوگوں کے ساتھ اللہ بات نہیں کرے گا۔ نمبر 1، وہ شخص جو اپنا مال بیچتے وقت جھوٹی قسم اٹھاتا ہے کہ مجھے اس سے زیادہ مل رہے تھے میں نہیں دیا، اللہ کی قسم ہے مجھے اس سے زیادہ مل رہے تھے میں نے نہیں دیا، میں تجھے اتنے میں کیسے دے دوں؟ تو یہ اپنا سودا بیچنے کے لیے، اپنا نفع کمانے کے لیے اللہ کو بیچ میں لا رہا ہے اور جھوٹا ہے، اس کے ساتھ اللہ بات نہیں کرے گا۔ دوسرا وہ شخص ہے، اس کا کیس آیا قاضی کے پاس، یہ موٹر سائیکل، یہ گاڑی، یہ پلاٹ، وہ کہتا ہے میرا ہے، یہ کہتا ہے میرا ہے، نہ اس کے پاس کاغذات ہیں، نہ اس کے پاس، نہ اس کے پاس دلیل ہے، نہ اس کے پاس، نہ اس کے پاس گواہ ہے، نہ اس کے پاس، بات آ جاتی ہے قسم پر۔ تو ان میں سے جو جھوٹا ہے وہ قسم اٹھا کر لے لیتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے ساتھ بھی اللہ بات نہیں کرے گا۔ نمبر 3، جو شخص اس کے پاس اضافی پانی ہے، بارش آئی اس کے کھیت میں کھڑا ہو گیا، تالاب تھا اس کے پاس، نشیبی زمین تھی، کھڑا ہو گیا، اب لوگوں کو لینا نہیں دے رہا پانی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اس کو اپنے پانی سے منع کر دے گا۔ یہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بات نہیں کرے گا۔ تو پہلی بات ہوئی کہ اللہ بات نہیں کرے گا، اس کا مطلب اللہ باقی لوگوں سے بات کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں اللہ کا کلام کرنا ہے، یہ اللہ کا وصف ہے، اللہ کی صفت ہے، اور یہ مسئلہ ایک زمانہ تھا عالم اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ اللہ کی کلام اس کی صفت ہے یا اس کی مخلوق ہے۔ مامون الرشید اور مہدی اور ہادی، یہ بڑے بڑے خلیفے اور فلسفیوں منطقیوں کے کہنے پر چال نکلے اور کہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے قرآن اللہ کی کلام ہے، یہ اس کی صفت ہے، یہ مخلوق نہیں ہو سکتا، اور اس پر ان کو جیل میں ڈالا گیا اور بدترین سزائیں دی گئیں، اور لمبا عرصہ کے 2-3 خلیفے ان کو سزائیں دیتے دیتے تبھی موت مر گئے۔ جھگڑا یہ تھا کہ کیا اللہ کی کلام اس کی صفت ہے یا مخلوق ہے، قرآن حکیم۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ، ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا، اللہ نے آدم علیہ السلام سے بات کی۔ اور رب ذوالجلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، اور اللہ ان لوگوں سے قیامت والے دن بات کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے، قرآن اللہ کی باتیں ہیں، یہ اس کی صفت ہے، اور بات کی شان اتنی ہوتی جتنی ذات کی شان ہوتی۔ تو قرآن بہت عالی شان کتاب ہے، اللہ کا قرآن اللہ کی کلام ہے، اور اللہ بات کرتا ہے جب چاہتا کرتا ہے۔ تو یہ جو لوگ انکار کرتے تھے یہ اللہ کی باقی صفات کا بھی انکار کرتے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے ہمارے معاشرے میں بھی میجورٹی اسی مذہب پر ہے۔ وہ کہتے ہیں کلام نفسی ہے، جیسے USB میں میری تقریر کسی نے رکھی ہوئی ہو، وہ میری کلام ہے مگر پلے نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں جی اللہ کی کلام کلام نفسی ہے، اس کے حروف اور الفاظ اور آواز نہیں ہے، تو یہ بھی پھر انکار کرنے والی بات ہی ہوئی نا۔ تو بہر صورت ایک بات تو اس حدیث سے یہ سمجھیں کہ رب ذوالجلال کی صفت ہے، اللہ بات کرتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے نہیں کرتا ہے، اور جن سے نہیں کرے گا وہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ نمبر 2، اس میں پہلا آدمی آیا کہ جو جھوٹ بول کر قسم اٹھا کر اپنا مال بیچتا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ
اپنی ذاتی اور دنیاوی مفادات کے لیے دین کو بیچ میں لانے والا بہت بڑا مجرم ہے۔ دین کی شہرت کے ساتھ دنیاوی فائدے حاصل کرنے والا، دین بیچ کر رب ذوالجلال کو بیچ میں لا کر اپنی سودا جھوٹ بول کر بیچ رہا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آتا ہے۔ مجھے بڑا غصہ آئے گا کوئی شخص میرا نام لے کر کہے کہ اس نے اتنے پیسے لگائے تھے اور میں نے نہیں لگائے، جبکہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اپنا سودا بیچو، آپ کہو میں اتنے میں دوں گا، اتنے میں نہیں دوں گا۔ قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، اور یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ مجھے اتنے میں ملا ہے اور مجھے اتنے مل چکے ہیں اس کے؟ یہ جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ صاف صاف کہو جی میری چیز ہے، میں اتنے میں، اس سے کم نہیں دوں گا، بات ختم۔ اور دوسرا وہ جو جھوٹ بول کر، اب ہمارے ہاں عدالتوں میں بھی اور ادھر ادھر بھی نعوذ باللہ ہم نے اپنے رب کے وقار کا خیال نہیں کیا۔ جب بھی عدالتوں میں گواہی دینے کی باری آتی ہے تو کرائے کے گواہ مل جاتے ہیں، قسم اٹھانے کی باری آتی ہے تو قسم کا حلف بھی مل جاتے ہیں۔ آپ لکھو جتنے چاہو لکھوا لو۔ حلفیہ بیان کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں کہ حلفیہ بیان کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو رب ذوالجلال کی ذات یا اس کی صفات کی قسم اٹھا کر جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو 1000 بار سوچنا چاہیے کہ میں کیا لکھ رہا ہوں اور کیا بول رہا ہوں۔ دنیا کا مال ہڑپ کرنے کے لیے آپ نے جھوٹی قسم اٹھا لی ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے الیمین الغموس اکبر الکبائر، سب سے بڑے گناہوں میں سے جھوٹی قسم اٹھانا ہے۔ اور جھوٹی قسم ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی مفاد کے لیے اٹھائی جاتی ہے، کوئی فائدہ لینے کے لیے اٹھائی جاتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے کہ رب ذوالجلال کی تعظیم اور وقار کے خلاف ہے کہ ہم اس کا نام استعمال کریں، اس کی قسم اٹھائیں دنیا کا مال ہڑپ کرنے کے لیے۔ اور تیسرا وہ شخص جو اضافی پانی روکتا ہے۔ یاد رکھو ہر وہ پانی جس پر آپ کا وقت، آپ کی محنت، آپ کا پیسہ استعمال ہوا ہے وہ آپ روک سکتے ہیں۔ آپ نے ٹیوب ویل سے پانی نکالا ہے، آپ اس کا بل ادا کرتے ہیں، آپ اس کو بیچ سکتے ہیں۔ آپ نے آر او لگایا ہوا ہے، آپ اس کو بیچ سکتے ہیں۔ لیکن بارش ہوئی اور آپ کی زمین میں پانی کھڑا ہو گیا، اس کو آپ نہیں روک سکتے۔ جو بھی اس کو پینا چاہے، جانور پینا چاہے، استعمال کرنا چاہے، آپ کو دینا چاہیے۔ اسی طرح گھاس جو آپ نے ہل چلا کر کسی قسم کا چارہ اگایا ہے وہ آپ کا حق ہے، آپ کسی کو نہیں روک سکتے۔ لیکن جو چارہ اللہ تعالیٰ نے اگایا ہے، جنگلی چارہ ہے، اس کو آپ کہیں جی اتنا علاقہ میرا قبضہ ہے جی، میں کسی کو ادھر نہیں آنے دوں گا، یہ جائز نہیں ہے۔ تو فرمایا اس کو میں قیامت والے دن اپنے پانی سے منع کر دوں گا، کچھ شدید پیاس ہوگی میں اس کو منع کر دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرنا، ان کو اپنی جیب سے دینا، ان کو راضی کرنا، ان کی دعائیں لینا، یہ مسلمان کا شیوا ہوتا ہے، نہ کہ اس کے پاس چیز موجود بھی ہو اور حاجت مند سے اس کو روک لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو دیتا ہے تاکہ وہ آگے دیں، اور جب تک وہ آگے دیتے رہتے ہیں اللہ ان کو دیتا رہتا ہے، اور جب وہ روک لیتے ہیں تو اللہ بھی ان کو روک لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انفق علیک، تو آگے خرچ کر میں تجھ پہ خرچ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے فرماتے ہیں وَلَا تُوعِي فَيُوعَ عَلَيْكِ، گن گن کر نہ دیا کر پھر اللہ بھی گن گن کر دے گا۔ یہ نیک لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے، وہ جو سلوک مومنوں سے کرتے ہیں وہی اچھا سلوک کا اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوتے ہیں۔ ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ نے نہر کھدوائی طائف کے پہاڑوں سے مکہ تک، اور جب آج بھی اس کے آثار موجود ہیں، میں نے دیکھے ہیں، خصوصاً آپ مزدلفہ سے جب گزرتے ہیں تو وہ تقریباً 8-10 فٹ چوڑی ہے اور اوپر سے چھت بھی ہے اس کی، آج کل بند ہے لیکن اس کے آثار موجود ہیں۔ جب اس کا پانی آ گیا مکے کے حاجیوں کے لیے
تو ٹھیکیدار نے اپنا حسابات پیش کیے، رجسٹر لے کر آئی، کہتی ہے دیکھ لو اتنے تم نے دیے تھے، اتنے میں نے خرچ کیے اور ان کاموں میں خرچ کیے۔ تو کہنے لگی یا اللہ میں اگر حسابات چیک کروں گی تو کہیں نہ کہیں کوئی بل جعلی، کوئی نہ جھول مل سکتی ہے، مجھے ہو سکتا ہے کوئی کمزوری اس میں مل جائے۔ میں اس امید سے اس رجسٹر کو نہیں کھول رہی کہ قیامت والے دن تو میرا رجسٹر نہیں کھولے گا۔ تو یہ مومنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو وہی سلوک اللہ آپ کے ساتھ کرے گا۔ اس کے کئی دلائل موجود ہیں۔ نسوا اللہ فنسیہم یخادعون اللہ وہو خادعہم، مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ ان کا دھوکہ ان پہ لوٹاتا ہے۔ مومنوں سے مذاق کرتے ہیں، اللہ یستہزئ بہم، مومنوں کے ساتھ پردہ پوشی کا رویہ کرتا ہے، اللہ تیرا پردہ پوشی کرے گا۔ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، تو مومن کی تکلیف رفع کرتا ہے۔ من فرج عن مسلم کربۃ من کرب الدنیا، اللہ اس کی تکلیف رفع کرے گا۔ تو جو مومن کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے وہی اللہ تعالیٰ سے امید رکھو، اور کسی سے برائی کرنے کی نہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ اوپر سب پر ضامن ہے، اس کا بدلہ تجھ سے رب نے لینا ہے۔ ہو سکتا ہے اس جہان میں لے اور ہو سکتا ہے اس جہان میں لے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔